بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو تخت ملنے کی دعا۔ دارا شکو اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں بھائی تھے۔ ان میں آپس میں تخت کی کشمکش تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ تخت و تاج مجھے ملے۔ دارا شکو چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے، لہذا بادشاہت مجھے ملنی چاہیے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ مشائخ کی صحبت پا چکے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت مل جائے تو میں بدعتوں کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کو اوپر اٹھاؤں گا۔ دارا شکو کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان سے دعا کروائیں۔ جب وہ وہاں گئے تو ان بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مسلح پیش کیا۔ دارا شکو نے ادب کی وجہ سے کہا، نہیں جی، میں اس قابل کہاں کہ اس جگہ بیٹھ سکوں۔ اگر انہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہوتی تو وہ سمجھتے کہ حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان بزرگوں نے پھر کہا، یہاں بیٹھ جاؤ، مگر اس نے دوسری بار بھی یہی کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے تیسری بار اصرار کیا کہ بیٹھیے، لیکن کہنے لگے، جی نہیں، آپ ہی بیٹھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو دارا شکو بھی ان کے سامنے بیٹھا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر جب اٹھنے لگا تو کہا، حضرت دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ بزرگ نے فرمایا، ہم نے تو مسلح پیش کیا تھا، آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو کیا کریں، اب وقت گزر چکا ہے۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہ چل جائے، لہذا اس نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ کے مقبول بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے ہی اللہ والوں کے صحبت پائے اور صاحب نسبت تھے، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا، جی آئیے، تشریف لائیے اور بیٹھیے۔ انہوں نے ادب کی وجہ سے کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں نہیں، بیٹھو۔ جب دوبارہ کہا بیٹھو تو وہ مسلح پر بیٹھ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ شریعت و سنت کو قائم کرنے کے لیے کام کروں، اس لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ بزرگ فرمانے لگے، بھائی تخت تو ہم تجھے پہلے دے چکے ہیں۔ جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو پہچان گئے کہ اللہ والوں کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک بول معنی رکھتا ہے، اس لیے کہنے لگے کہ حضرت تخت تو مل گیا، اور کیا تاج نہیں ملے گا؟ فرمایا کہ تاج کا نظام تو آپ کو وضو کروانے والے کے پاس ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً یاد آیا کہ یہاں شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خادم ہے، وہ واقعی نیک آدمی ہے، مٹا ہوا ہے، اور وہی مجھے وضو کرواتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں۔ کیونکہ صحبت پائے ہوئے تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو ادب کے خلاف ہوگا۔ وہ امامہ تو باندھتے ہی تھے۔ اگلی دفعہ جب وضو کیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو جان بوجھ کر مشروف کر لیا اور کہنے لگے کہ یہ امامہ میرے سر پر رکھ دیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچے۔ وہ فرمانے لگے، نہیں نہیں، امامہ رکھ دیجئے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ضد کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے امامہ اٹھا کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھ دیا اور اس بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس نے میرا راز کھول دیا۔ اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کیا ہوتا ہے، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ باطنی فراست اور بصیرت رکھنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں، ہر بندہ ان کو نہیں پہچانتا۔